بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 51 میں وضو میں ترتیب اور موالات کے بارے میں بحث ہوگی، اور اس درس میں ترتیب کی اقسام پر خود عضو میں ترتیب کے متعلق شہید ثانی کا تحقیقی نظریہ اور شہید اول کے اقوال اور آراء، اور وضو کے تمام اعضاء میں آپس میں ترتیب کا مسئلہ زیر بحث آئے گا، اور موالات کا معنی اور اس کا حکم کیا ہے، جفاف حسی اور جفاف تقدیری کا معنی، اور ان میں سے کون سا معیار اور مورد بحث ہے۔ وضو میں ترتیب کے بارے میں فرماتے ہیں وَفُهِمَ مِنْ إِطْلَاقِهِ الْمَسْحَ أَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ فِيهِمَا فِي نَفْسِ الْعُضْوِ فَيَجُوزُ النَّقْصُ فِيهِ دُونَ الْغَسْلِ لفظ ہے، دون الغسل للدلالة علیہ بمن وإلى، وهو كذلك فيهما على أصح القولين۔ فرماتے ہیں مصنف کے مسح کو مطلق بیان کرنے سے سمجھا جاتا ہے کہ ان دونوں مسحوں میں خود عضو کے اندر مسح کرتے ہوئے کوئی ترتیب نہیں ہے، یعنی مصنف نے جب مسح کو بیان کیا تو اس کے اندر من اور الا کا ذکر نہیں کیا، جیسا کہ جب دھونے کو بتایا تھا تو اس میں انہوں نے من اور الا کا استعمال کیا تھا کہ کہنیوں سے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں کی طرف بازو کو دھویا جائے، لیکن جب مسح کو بیان کیا ہے تو اس میں من اور الا کا استعمال نہیں کیا کہ وہاں سے لے کر وہاں تک اس کو مسح کیا جائے۔ تو اس اطلاق سے جو انہوں نے اس میں کسی قسم کی قید اور شرط نہیں لگائی، تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ دونوں مسحوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے خود عضو کے اندر، یعنی سر کا مسح جب کرنا چاہتے ہیں تو اوپر کی طرف کریں یا نیچے کی طرف مسح کریں تو اس میں کوئی ترتیب نہیں پائی جاتی۔ فَيَجُوزُ النَّقْصُ فِيهِ، تو اس کے اندر برعکس انجام دینا بھی جائز ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسح کو سیدھا مسح بھی کہہ سکتے ہیں یا الٹا مسح بھی کریں گے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دون الغسل، لیکن عضو کو دھوتے ہوئے دھونے میں جو ہے نا جی برعکس نہیں کر سکتے۔ مثلا منہ کو دھونے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر والے حصے سے لے کر نیچے کی طرف دھوئیں، ہاتھوں کو کوہنیوں کی طرف سے لے کر انگلیوں کے آخر اطراف تک دھوئیں، کناروں تک دھوئیں، تو اس میں دلالت موجود ہے للدلالت علیہ بمن وإلی، چونکہ اس پر انہوں نے دلیل قائم کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے لفظوں میں کہ جناب علی من وہاں سے شروع کرنا ہے اور وہاں تک الا کا معنی ہوتا ہے انتہا، اور ادھر جا کر انتہا کرنی ہے۔ وَهُوَ كَذَلِكَ فِيهِمَا عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، اور یہ ان دونوں موارد میں اسی طرح ہے، یعنی کہ سر اور پاؤں دونوں کے مسح میں جو ہے یہ صحیح تر قول کی بنیاد پر اسی طرح ہے۔ تو جناب علی یہاں پر دو احتمال پائے جاتے ہیں فیہما کی ضمیر میں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ مسح رأس اور مسح پا کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، اور ایک احتمال ہے کہ غسل اور مسح کے بارے میں دونوں کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی غسل میں بھی اصح قول یہ ہے کہ کیا کیا جائے، اس کو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے غسل کے بارے میں، دھونے کے بارے میں، جبکہ اس کے مقابل میں سید مرتضیٰ اور ابن ادریس کا قول تھا کہ غسل یدین میں ابتدا کرنا مرفق سے انگلیوں کی طرف یہ مستحب ہے اور اس کا برعکس مکروہ ہے۔
بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ جو شہید ثانی نے اصح القولین کہا ہے تو اس کی بجائے بہتر تھا کہ اصح الاقوال کہتے، چونکہ اس میں 4 قول ہیں۔ جواز النقص فی الرأس والرجلین، ایک قول یہ ہے کہ سر اور پاؤں کے مسح میں برعکس کرنا جائز ہے۔ دوسرا قول کیا ہے عدم جواز نقص فی الرأس والرجلین، یعنی دونوں مسحوں میں برعکس کرنا جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا قول کیا ہے عدم الجواز فی الرأس دون الرجلین، سر کے مسح میں برعکس کرنا جائز نہیں اور پاؤں کے مسح میں جائز ہے، اور چوتھا قول اس کے برعکس ہے۔ بہرحال یہ تو تھا جناب علی خود عضو کے اندر جو ترتیب ہے اس کے بارے میں، گویا کہ شہید ثانی کا نظریہ یہ ہو گیا کہ غسل کے اعضاء کے اندر برعکس کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اعضاء مسح میں برعکس کرنا جائز ہے۔ تو یہ جناب علی اس عبارت کا معنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آیا اس میں کوئی اور قول بھی ہے یا نہیں ہے۔ جہاں تک مشہور کا قول ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ برعکس بھی جائز ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ صحیح حماد بن عثمان سے روایت کرتے ہیں، اس سے دلال کرتے ہیں جو امام صادق علیہ السلام سے ہے، لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا، یعنی وضو کے جو مسح ہیں اس میں سیدھا بھی مسح کر سکتے ہیں اور الٹا بھی مسح کر سکتے ہیں۔ اور دوسری خبر ہے اس کی امام صادق علیہ السلام سے، لا بأس بمسح القدمین مقبلا و مدبرا۔ اور یونس کی روایت ہے، اخبرنی من رعا ابا الحسن علیہ السلام بمنا یمسح ظہر قدمیہ من اعلی القدم الى الکعب ومن الکعب الى اعلی القدم ویقول الامر فی مسح الرجلین موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الامر الموسع انشاء اللہ، یعنی امام ابو الحسن علیہ السلام کو دیکھا مینا میں، آپ نے قدموں کا جو مسح کیا تو اوپر سے نیچے کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف، اور فرمایا کہ مسح پا میں وسعت دی گئی ہے، جو چاہے اوپر کی طرف مسح کرے، جو چاہے نیچے کی طرف مسح کرے۔ اور شیخ مفید، شیخ صدوق سید مرتضیٰ ابن زہرہ ابن ادریس اور شہید اول اپنی بیان اور الفیہ میں فرماتے ہیں کہ مسح جو ہے وہ واجب ہے انگلیوں کے کناروں سے لے کر کعبین تک، یعنی اوپری ہوئی جگہ تک، اس کا برعکس نہیں کر سکتے چونکہ اس میں الہ کا لفظ آیا ہے آیت میں۔ اور صحیح احمد بن محمد بزنتی ہے امام رضا علیہ السلام سے، عن المسح علی القدمین کیف ہوا، کہ پاؤں کا مسح کیسے ہو، فوضع کفہ علی الاصابع فمسحها الى الکعبین، کہ مسح قدمین کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اپنی ہتھیلی کو انگلیوں، پاؤں کی انگلیوں پہ رکھا اور اس کو کعبین کی طرف کھینچا، یعنی اس طرح وہ ترتیب واجب قرار دینا چاہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آیت تو مسح کا طریقہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو جتنی مقدار کا مسح کرنا ہے اس کی حد بندی کر رہی ہے، اور روایت میں بھی حصر کا معنی نہیں ہے کہ آپ کہیں فقط اسی طرح مسح ہو سکتا ہے۔ بہرحال غسل میں ترتیب پائی جاتی ہے، مصنف نے کہا تھا وہاں پر ما بین القصاص الی آخر الذقن، اور یدین میں کہا تھا من المرفق الی اطراف الاصابع۔ تو یہ جو انہوں نے کہا تھا فیہما، ان دونوں میں، تو دھونے کے بارے میں بھی بحث گزر چکی ہے، اس میں صرف ابن ادریس اور مرتضیٰ نے برعکس کو جائز قرار دیا تھا ہاتھوں میں، اور ان میں سے ایک جماعت نے سید اور ابن ادریس بھی ہیں، چہرے میں بھی جواز نقص قرار دیا تھا۔ مسح کے بارے میں بھی مسح رجلین میں تو بحث ابھی ذکر ہوئی ہے، مسح رأس میں تو مشہور بھی جناب علی وہ کیا ہے برعکس مسح جائز قرار دیتے ہیں، اور ان میں شہید اول بھی ہیں بیان میں،
اور وہ اطلاق آیت سے تمسک کرتے ہیں چونکہ اس میں کوئی خاص طریقہ ذکر نہیں ہوا. مسح کرنا ہے اوپر سے نیچے کی طرف کریں یا نیچے سے اوپر کی طرف. اور صحیح حماد بھی ہے لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا. اور ایک جماعت جن میں شہید اول ذکرہ اور دروس میں ہے، اور ذکرہ میں اسے شہرت کی طرف نسبت بھی دیتے ہیں اور دوسری کتاب دروس میں اسے اکثر کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ سر کا مسح برعکس کرنا جائز نہیں ہے. اور وہ وضو کو بیان کرنے والی روایات کی طرف کرتے ہیں اس کا ذکر کہ اس میں سیدھے مسح کا ذکر ہے، بلکہ بعض میں ہے ان ھذا وضو لا يقبل اللہ الصلاۃ الا بہ. اور حماد کی صحیحہ جو ہے اس کو دوسری روایت کی طرح لیا جائے کہ جس میں مسح القدمین میں جواز نقص قرار دیا ہے، بلکہ قوی طور پر جناب علی گمان ہے کہ دونوں ایک جیسی روایات ہیں، اتحاد راوی اور مروی عنہ. اور خصوصاً ابو الحسن علیہ السلام امام بھی ایک ہے جن سے سوال ہوا ہے کہ یونس کی روایت میں قدمین کے مسح میں امر کو وسیع قرار دیا تھا. تو یہ ساری بحثیں تھی جناب علی جو مسح اور غسل کے خود وضو کے اندر ترتیب کو بحث کرتی ہیں. ترتیب میں شہید اول کے اقوال اور آراء کیا ہیں. وفی الدروس رجح منع النقص فی الرأس. اپنی کتاب دروس شرعیہ میں شہید اول ترجیح دیتے ہیں کہ سر کے مسح میں برعکس کرنا جائز نہیں ہے. یہ جناب علی شہید اول کی دروس کا نظریہ ہے. دون الرجلین، لیکن پاؤں کے مسح میں برعکس مسح بھی کر سکتے ہیں، ابری ہوئی جگہ سے انگلیوں کی طرف لے جائیں. وفی البیان عکسا، اور بیان کتاب میں اس کے برعکس وہ نظریہ دیتے ہیں. یعنی اس کے برعکس نظریہ کیا ہوگا جناب؟ یعنی کہ وہ پاؤں کے مسح میں برعکس جائز قرار نہیں دیتے اور سر کے مسح میں برعکس جائز قرار دیتے ہیں جناب علی. یہ ہوگا ان کا جناب بیان میں نظریہ. یعنی آکاسا کا معنی یہ ہے دروس والے نظریے کے برعکس وہ وہاں پر قرار دیتے ہیں. وَمِثْلُهُ فِي الْأَلْفِيَّةِ، اسی طرح الفیہ میں بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ مِثْلُهُ فِي الْأَلْفِيَّةِ، الفیہ میں بھی بیان کی طرح فرماتے ہیں جناب علی. تو یہ ہو گیا شہید اول کی آراء اور نظریات کہ وہ جناب علی اپنی ساری کتابوں میں اس طرح اپنی تحقیق کو بدلتے رہتے ہیں. اس قول کے مقابل میں مصنف نے دوسری کتابوں میں فرق قرار دیا ہے. سر اور پاؤں کے مسح میں دروس میں ترجیح دی ہے کہ عکس کے ممنوع ہونے کو سر کے مسح میں قرار دیا ہے، پاؤں کے مسح میں جو ہے نا جی نہ کہ پاؤں کے مسح میں. اس کا معنی یہ ہے کہ پاؤں کے مسح میں برعکس جائز ہے لیکن سر کے مسح میں برعکس جائز نہیں ہے. یعنی سر کے مسح میں ترتیب شرط ہے لیکن پاؤں کے مسح میں شرط نہیں ہے. اور بیان میں اس کے برعکس قرار دیتے ہیں، یعنی رجلین میں ترتیب شرط ہے اور سر میں ترتیب شرط نہیں ہے مسح میں. اور الفیہ میں بھی بیان کی طرح ہے. تو یہ جناب شہید اول کے نظریات ہو گئے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ وضو کے اعضاء میں ترتیب واجب ہے یا نہیں ہے. یعنی اس کا یہ معنی ہوگا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو سب سے پہلے واجب جو چیز ہے وہ منہ کا دھونا ہے، اس کے بعد ہاتھوں کا دھونا ہے اور اس کے بعد سر کا مسح اور اس کے بعد پاؤں کا مسح. آیا اس ترتیب میں اعضاء کی آپس میں جو ترتیب ہے اس کو خراب کر سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں مرتباً بین اعضاء الغسل والمسح. یہ لفظ غسل نہیں ہے. غسل وہ ہوتا ہے کہ جو
غسل جنابت ہے یا غسل حیض و نفاس ہے، مکمل یعنی اپنے بدن کو دھونا اور غسل کرنا، یہ غسل لفظ ہوتا ہے۔ تو ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے دھونے کے اعضاء میں اور مسح کے اعضاء میں، یعنی یہ ترتیب بھی واجب ہوتی ہے، اعضاء کے درمیان آپس میں ترتیب واجب ہوتی ہے۔ بِأَن يَبْتَدِئَ بِغَسْلِ الْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى ثُمَّ بِمَسْحِ الرَّأْسِ ثُمَّ الرِّجْلِ الْيُسْرَى ثُمَّ الْيُسْرَى، یہ رجل لفظ ہے، رجل اس کو نہیں پڑھنا، اور رجلو بھی نہیں ہے، رجلے ہوگا جناب علی، چونکہ اس رجل کا عطف ہو رہا ہے راسے پر۔ اعضاء غسل اور اعضاء مس کے درمیان ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی منہ کو یا چہرے کو دھونے سے شروع کرے، پھر دایاں ہاتھ کو دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کو دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر دایاں پاؤں کا مسح کرے، پھر بایاں پاؤں کا مسح کرے۔ تو یہ جو اعضاء کی ترتیب ہے، وضو کی ترتیب ہے، اس کو عکس نہیں کر سکتا، نقص نہیں کر سکتا، خراب نہیں کر سکتا۔ فَلَوْ عَكَسَ أَعَادَ عَلَى مَا يَحْصُلُ مَعَهُ التَّرْتِيبُ مَعَ بَقَاءِ الْمُوَالَاةِ، فرماتے ہیں اگر وضو کے اعضاء کی ترتیب میں برعکس کر دے، یعنی کہیں پر ترتیب کو خراب کر دے، اعاد علی ما یحصل معه الترتیب، تو وہاں سے اعادہ کرے، وہاں سے وضو کو دوبارہ شروع کرے جہاں سے ترتیب حاصل ہو جائے، مع بقاء الموالات، اور ساتھ ساتھ موالات بھی باقی رہتی ہو، یعنی منہ کو پہلے دھویا تھا، اس کے بعد بایاں بازو کو دھویا، تو کہتے ہیں کہ اس کو کیا کریں گے، منہ کو دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے، دایاں ہاتھ کو دھو لے اور اس کے بعد بایاں ہاتھ کو دھو لے، لیکن یہ اس صورت میں جناب علی اسی عضو سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے ترتیب خراب ہو رہی تھی، جب موالات باقی ہو، پے در پے کرنا ہوتا ہے وضو، اس میں بہت زیادہ دیر نہیں کر سکتے۔ وَأَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْكِتَابِ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ، اور مصنف یعنی شہید اول نے اس کتاب لمع کے علاوہ میں اپنی کتابوں میں پاؤں کے مسح میں ترتیب کو کیا کیا ہے، ساقط کر دیا ہے، یعنی پاؤں، دایاں پاؤں اور بایاں پاؤں کا جو مسح ہے اس میں ترتیب نہیں ہے، پہلے بایاں کا کر لیں اور بعد میں جنابی دایاں پاؤں کا مسح کر لیں، یہ ہو سکتا ہے اس